بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شاید اس سے غلطی ہوئی کہ وہ اسے مٹھی میں دبا کر ساتھ لے آیا، نہ سر سے اچھا نہ پاؤں سے۔ مسئلہ اور ہریالی کے سارے ٹھکانے جس کے اندر پیوست تھے وہ چتا کی لکڑیوں کی طرح سلگنے لگے۔ اس کے گھر کی روشنیاں کم سے کم ہوتی گئیں اور آخری وقت اسے دیواریں ٹٹول کر چلنا پڑا۔ یہ سب 3 دن بعد ہوا اور 3 دن پہلے دیواریں ٹٹولتے ہی اس دہلی دروازے سے پار ہوا تھا جن گلیوں میں وہ گھس آیا تھا۔ ان میں بہت اندھیرا تھا یا اسے ہی زیادہ روشنیوں میں رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ ایک دیوار کا سہارا لے کر بھی کھڑا ہو گیا، اور یہ 30 سال بعد ہوا۔ یہ راز بہت بعد میں کھلا، یہ بھی کوئی راز ہی تھا۔ وہ آیا، وہ آئی اور بس۔ اگرچہ بعد کے دنوں میں اس قصے کو نتنے اندازوں سے سنایا گیا جیسے کہ کوئی لوک کتھا جو ہر زبان پر پہنچ کر اس زبان والے کی من مرضی کی ہو جاتی ہے۔ پہلی بار اس نے مان کو محرابی چوکھٹے میں کھڑے دیکھا اور اسے لگا کہ راجپوتوں کی کوئی راجکماری دم بھر کے لیے سورج کو اپنا نظارہ کروا رہی ہے۔ وہ اس کی ایسی فیضیانہ ادا پر دم بخود رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے ساتھ چلتی پھوپھیزاد سے پوچھا۔ یہ مان دیدی ہے۔ مان بھی اور دیدی بھی؟ کون؟ کسی چچی، پھپھی، خالہ ممانی کی اولادوں میں دیرینہ پروان چڑھی ہے کہ ایسی تصویر کی طرح محراب میں چڑھی ہے؟ ایسی جرت کسی بانکے کو کھڑے نہیں دیکھا۔ کجا بانکی؟ میں یہ سہن نہیں کر پا رہا۔ کوئی گناہ کر رہی ہیں کیا؟ طیب نے دانت نکالے۔ گناہ کروا رہی ہیں۔ آپ کو تو عادت ہے ہر لڑکی کے لیے گناہ سر پر لینے کی، اور تمہیں عادت ہے میرے سارے گناہ یاد رکھنے کی۔ مشکل سے 5 دن نہیں ہو پائے آپ کو یہاں آئے ہوئے، اور 2 عدد خطوط میں آپ کے تکیے کے غلاف سے برآمد کر چکا ہوں، اور ایک چھت کی ممٹی سے۔ معاف کیجیے گا، ریشمی رومال کی آخری سطر میں نے بندہ نفس سے مجبور ہو کر پڑھ لی تھی۔ لگتا ہے محترمہ کے ابا حضور مشاہروں میں کثرت سے شرکت کرتے ہیں اور پھر گھر آ کر محفل جمانے کے شوقین ہیں، اور میری ذہانت پر داد تحسین عنایت فرمائیے۔ میں نے ان کے چوبارے سے جھانکتی ساری نسوانی بیلوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہی ہے وہ گھر جہاں سے مشاعرانہ رومال کا نزول ہوا ہے۔ بجا فرمایا نا میں نے؟ تم ذرا خاموش رہو۔ طیب کی آواز بار بار اسے الجھا رہی تھی۔ وہ چوکھٹ سے ہٹی، ستون کے ساتھ بل کھانے لگی، اور اس بار نظر کرم اس نے آسمان پر کی اور اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے وہاں سے کسی خاص مہمان کی آمد متوقع ہو، یعنی اسے زمین والوں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ عالی نے آہ بھر کے یہ کیسی ناانصافی ہے، اور پھر جب وہ وہاں سے ہٹی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی روشنی اپنے اندر سموئے وہاں کھڑی تھی۔ یہ اندازہ بہت بعد میں بھی ہوا۔ وہ کیا کچھ لیے ہوئے تھی؟ یہ کھڑی تھی، بیٹھی تھی، چلتی تھی، رکتی تھی، روک لیتی تھی، اور ان سب کے ساتھ قائم بھی رہتی تھی، لیکن بہت کچھ تو ہلا ڈالتی تھی نا۔ شادی کا گھر تھا، لاکھ پردے کا اہتمام ہوا کرتا، لیکن آمنا سامنا ایسے تو ہو ہی جاتا کہ معلوم پڑتا کہ بانکے بھی آئے ہیں اور بانکیاں بھی، سجیلے بھی ہیں اور سجیلی بھی۔ بانکی سجیلی وہ ڈھیر سارے کپڑے لپیٹے کبھی کسی بالکنی میں کھڑی دکھتی تو کبھی کسی ستون میں لپٹی، اور کبھی دالانوں نے فرشی سلام لیتی جاتی، اور اتنا فارغ تھا کہ سارے ماموں، چچاؤں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے اباؤں کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا ان مندروں کی گھنٹیاں بجایا کرتا جن میں روشن کو میسر ہوتی، لیکن ایسے نہیں کہ نظریں چار ہو جائیں، بس کسی نہ کسی کی اوٹ سے۔ چھجوں اور کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر وہ اسے ان ستونوں، آہتوں، دالانوں میں صنف نازوں کے جلوس میں علم بردار بنے دیکھتا، جہاں غراروں کی جانچ پڑتال ہو رہی ہوتی، کناریاں ٹنک رہی ہوتی اور ہرے بھرے پتے سل بٹے پر رگڑ رگڑ کر منہ پر لیپے جا رہے ہوتے۔ وہ کبھی آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھ لیتی اور پھر اس کے کہکہوں پر وہ جی جان سے چڑھ جاتا اور من ہی من میں کہہ اٹھتا، اچھا جناب، تو ایسے باز نہیں آئیں گے آپ بھی؟ یہ کون ہے؟ طیب پھر سے پیچھے کھڑا دانت نکال رہا تھا، اور وہ اس بار سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کسی اور سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، بلکہ انہی سے پوچھ لیں۔ طیب کی ہنسی معنی خیز تھی۔ تمہیں کس دن کے لیے تیل پلایا ہے؟ لیکن یہ چراغ آپ کے ہاں کے تیل سے نہیں جلیں گے۔ کیوں؟
اسے انکار کی ساری توجیہات بہت بری لگتی ہیں۔ یہ تھائی اور سندروں کی پرجاتی سے ہیں۔ پھوپھی اماں ان کی ماتا کی سہیلی ہیں، خاص دہلی سے لے کر آئی ہیں آپا رقیہ کی شادی کے لیے۔ دیکھ لیجئے بھائی صاحب، یہ ہندوستان نہیں جس کے ٹکڑے کر کے آپ کے ہاتھ آپ کا حصہ تھما دیا جائے۔ کم بخت، منہ سے خرافات ہی نکالنا۔ بڑے چچا کا گزر ہوا قریب سے تو طیب کی بات سے بھڑک اٹھے۔ کیوں ہوں گے ٹکڑے؟ چلا تیرے کروں ٹکڑے۔ بڑے چچا کانگریس کے حمایتی تھے۔ مزاج اتنا بگڑا کہ طیب کو حلوائی کے ساتھ سامان اٹھوانے میں لگا دیا۔ جو بیچارہ پھوپھی اور پھپھیریوں کے دوپٹے رنگوانے جاتے 100 بہانے بناتا تھا۔ ہم سے نہیں ہوتا اتنا کام۔ اور اب کہاں لگا تھا۔ سفید اونچی دیواروں سے رنگین آنچل ٹکرایا کرتے تو دم بھر کو سے لگتا کہ اڑتا ہوا یہ آنچل اس کے ہاتھ آیا کہ آیا۔ بالائی منزل میں موجود بلکہ قید مردانے میں دم ساتھ لیا جاتا جب نت نئے راگ ڈھولک پر گائے جاتے۔ آگرے کے پھپا حقہ گڑگڑاتے گاؤ تکیے کو سہارا بنائے ذرا کی ذرا چانکے، یہ کون گا رہا ہے؟ سرگوشی کی طیب کے کان میں، مبادا کوئی یہ جان نہ لے کہ وہ ایسے کان لگا کر سن رہے ہیں، وہی جن کے لیے آپ کہتے ہیں گٹھی میں ناچ گانا چاہیے ان کو۔ اچھا تبھی حقے گڑگڑائے پان چباتے حیدرآبادی چٹکلے چھوڑتے مردانے کے سب مرد سو جاتے تو وہ چپکے سے ابا سے نظریں بجا کر جو آنکھیں تو موند لیتے پھر بھی کرتے رہتے اوپر چھت پر آ جاتا اور نیچے چلمن پوش دالانوں کو جو انگیٹھیوں سے دہک رہی ہوتی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا۔ جو دکھائی دیتا وہ سنائی دیتا۔ وہ نیچے آتا سنتا اور پھر دیکھنے کے لیے اوپر پہنچ جاتا۔ یہ ٹھمری ہے، گیت کے بھجن۔ وہ سنتا جاتا اور سوچتا جاتا، پھر دبے پاؤں نیچے آتا اور سوچتا کہ سب تو ڈھولک کے گرد بیٹھی ہیں، کہیں کسی کونے میں گھس جائے اور دیکھے کہ قریب سے دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ تم سوئے نہیں ابھی تلک؟ کوئی نہ کوئی بوا چچی ماسی سر نکال پوچھ ہی لیتی۔ یہ ماسیاں چچیاں بوائیں اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ ہوتی بھی ہیں تو جلد سوتی کیوں نہیں؟ بلیوں کی طرح کہیں سے بھی میاؤں کر دیتی ہیں۔ کان میں درد ہے، تیل لینے آیا ہوں اماں جی۔ اماں جی کہاں ہیں؟ اماں تو سو گئی تمہاری۔ کان میں درد ہے بچے تو تیل لگاؤ اس میں، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ درد میں نیند کیسے آتی ہے؟ درد دینے والوں کو ہی آتی ہوگی، سہنے والوں کو تو نہیں۔ اس نے ذرا سر کو اٹھا کر کہا، کوئی تو سن لے۔ اور سن لیا گیا کہ چلمن کے پار ڈھولک پر تھاپ رک گئی۔ گانے والی کی آواز بھی، کون دکھیارا راگ الاپا ہے موسیٰ۔ ڈھیروں کپڑوں میں لپٹی نے ڈھیروں کانچ سے سجے ہاتھوں کو جیسے آج ہی مہندی سے رنگا تھا۔ ادھر موسیٰ کی طرف اٹھا کر پوچھا، گیت گانے والیاں کیا گیت ہی بولتی ہیں؟ چلمن سے اس نے اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھ کر سوچا۔ باقی لڑکیاں ہنسی سے دوہری ہونے لگی اور اس کو اس کی جرت پر داد دینے لگی۔ اب کیا تیل کے لیے بھی وائس رائے کے پاس جاویں اور کہیں گے؟ وہ بوا سے چڑ گیا۔ ٹھہرو لاتی ہوں، پر کہے دے رہی ہوں دوبارہ کان میں درد لے کر نہ آنا۔ 3 دن سے یہ درد لیے تمہیں آتے اور جاتے دیکھ رہی ہوں بابو۔ تمہاری اماں کے کان میں بات ڈال دی ہے، اب ذرا صبر سے رہو۔ کل پوچھا تو کہہ رہی تھی ابھی نہیں کروں گی، اس کی کام وام تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ بوا نے ایسا کوئی چٹکلا تو نہیں چھوڑا تھا، لیکن ڈھولکی کی ساری پلٹن ہنس ہنس کر ادھموئی ہو گئی۔ اگلے دن ناشاستہ ملا نہانے کا سامان اور اعلان بھی کہ تیل ماچس رکھوا دی ہے کمرے میں، راتوں کو نیچے آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، ٹھنڈ لگ جائے گی تو ہم سے تیمارداری نہ ہوگی۔ اسے کیا ضرورت تھی نیچے آنے کی؟ اتنا تو اب اس نے کر ہی لیا تھا کہ 3 اطراف کی چھت کو گھوم پھر کر اس نے وہ سارے کونے تلاش کر لیے تھے جہاں سے گیت بولنے والیاں دکھائی دیتی تھی۔ سنہری دھوپ میں جھولا جھولنے والی، پان کی گلوری دکھا کر بنا کر کھانے والی اور پیروں کے ناخنوں پر مہندی لگانے والی کسی ریشمی جھلمل کو سر پر اوڑھتی ہوئی اور سر اٹھا کر چھت کے کسی کونے کے دراز کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اور پھر اچھا بچو تو یہ آپ ہیں، آنکھوں میں سمو کر بھر بھر کر اچھالنے والی۔ اوپر کہیں سے کچھ آ گرا،
सट पटाकर उसने सर उठाया और गंदी सिंधी दीवारों, खिड़कियों और छज्जों को घूर कर रह गया। लेकिन कुछ भी काबिल सबूत न मिला कि किसने सर निकाल कर ये हरकत की। कराहियत से वो जल भुन गया। ये थूक था जो उसकी पेशानी पर पड़ा था। रुमाल से पेशानी रगड़ते उसके अंदर उबाल आया। वो यहाँ क्यों आया है? अब तक तो उसने कभी रत्ती बराबर भी ये कोशिश नहीं की थी कि टूटे बिखरे काफिलों की सूरत हिजरत पर निकले खानदान को पाले। वो रंगीन बर्तनों का दिलदादा बासीपन से उसे उकताहट होती थी। अम्मा अब्बा हिजरत से दगा करते बहुत जल्द अपनी रूहें लिए उस पार जा पहुंचे और हिजरत से बागी हुए। फिर यहाँ आए ही क्यों थे? चंद बार उसे खतूत मिले कि मैं तुम्हारा फलां इब्ने फलां हूँ और तुम मेरे फलां इब्ने फलां लगते हो। तो मैं क्या करूं? वो खत को कहीं भी उछाल देता। जो हवेली उसने उन दिनों अपने नाम अलॉट करवाई थी, वो उसे होटल बनाने में मसरूफ था। अब वो उसकी देख रेख करता या इन फलां इब्ने फलानों की। वैसे भी पुराना दस्तूर जो भी हुआ करे, वो तो नया दस्तूर रकम कर रहा था। कैसा खूबसूरत दस्तूर रहा था शादी के घर आंगन में महीनों पहले काफिलों के उतरने का। अलीगढ़ से कुछ और मेहमान आ रहे थे। मर्दाने को जरा खाली करवाया गया और लड़कियां आईं बिस्तर और जाने क्या क्या उठाकर ऊपर रखने। वो ऐन वक्त पर पर्दे के पीछे कमाल महारत से छुप गया। ऊपर से नीचे झांकते पहले ही ताड़ गया था कि बाकियों की आमद ऊपर ही मुतवक्के है। और फिर जब साफ शीशों की लाइनें रख दी गईं, अंगीठियों की पुरानी राखों को कोयलों से बदल दिया गया और ताकों के चिरागों से सजा दिया गया, तो वो यहाँ वहाँ अपने ढेरों कपड़ों को अपने साथ घसीटती गुलाब पाश से फिजा को मुअत्तर करती नीचे जाती जाती रह गई। बाकी सब जा चुकी थी, एक उसी का काम रह गया था। वो ओट से निकल आया और वो गुलाब पाशी करती एड़ी के बल घूमती उसके सीने से आ लगी। ओए माँ, उसके मुंह में ही रह गया। धन्यवाद हो। और उन आंखों ने पहचान समय कुछ यूं कहा, अच्छा बच्चों, तो ये आप हैं? क्यों ना होता, उसने लफ्ज लफ्ज कहा। आवाज से कहा कि याद था कि वो किस तफाकुर को लिए पहली बार क्या पाई गई थी। तफाकुराना ही उसके होंठ कुछ कहने पर मायल हुए, लेकिन फिर आखिरकार वो इन पर तबस्सुम ले आए। मुझे आलीजा कहते हैं, उसने हाथ उठाकर पेशानी तक ले जाकर कहा। कितनी ही बार सोते जागते ये दोहरा चुका था। नाम सुनकर गुलाब पाश को उसने उसके शानों के किनारे पर लहराया और फिर गुलाब पाश को दोनों हथेलियों में समोकर हाथ जोड़ लिए। जरा सा पीछे हुई, जरा सा झुकी और कहा, प्रणाम। मुझे मानिका कहते हैं। मान भी कहा जाता है। प्रणाम कहती हूँ। चरण छूने की आवश्यकता तो नहीं होगी। आंखों की कमानों में उसने ऐसे उठाया मां जैसे उसकी हालत का नजारा करने को उसका दिल मचला जाता रहा हो और वो भी उसकी मश्क करती रही हो कि जो दर्जें ढूंढ ढांड तांका झांकी करता है, वो जब जवाब में प्रणाम पाएगा तो कैसे मचल कर तड़प जाएगा। और ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर वो उसकी चौंक कर अधमुआ हो जाने पर आन की आन दिल शिकस्ता सी हो गई। मानिका, आलिजा ने ऐसे सदमे से कर्राह कर कहा जैसे उसकी रूह के बागात को लोबान की धुनी दी जाने लगी हो और इसी इत्तला ने उसे रक्स बिस्मिल की सजा सुनाई हो। मानिका ने जमीन से छूती अपनी चोली चुनर को उठाने की जहमत किए बिना ही उससे उलझते ही भाग जाना चाहा और वो ये कर गई, लेकिन सदमे का असर कुछ साथ ले गई और कुछ छोड़ गई। सलाम और प्रणाम में रब्त गुलाब पाशी की मौजूदगी में पनप न सका। रात नए मेहमानों ने जमकर ढोलक बजाई, फिर भी रात सूनी रही। न मिलन के गीत जागे, न अरमान की आह बनी। रात में बिन बास पनपने लगा। वो फिर नीचे आया। तेल तेली रखवा दी गई है तुम्हारे कमरे में। बुआ शायद हंसी थी कि कानों के बाले झूमने लगे। सर में दर्द है, कुछ कीजिए। अब सर को क्या हुआ और क्या करूं मैं? जाओ अपनी अम्मा से कहो, वो वहां महफिल जमी है उनकी। और सुनो बाबू, पहले सलाम कर लेना सब बड़ों को। यहाँ सबको तुमसे शिकायत है कि तुम ठीक से आप जनाब नहीं करते। अरे आप कहे तो पैर भी छुआऊं। उसने सर उठाकर देखा। अम्मा पता नहीं किस किस के साथ लंबी बातों के सफर पर निकली थी। वो एक नजर इधर उधर देखकर ऊपर आ गया। चरण छुआने की आवश्यकता तो नहीं होगी। रात भर यही मंत्र उसे बहलाता रहा।
اور دالانوں بالکونیوں کے کونے بدلتے دن میں وہ اس منتر کو آنکھوں سے پھونکتا رہا۔ نیچے وہ خود کو چھپاتی رہی، نہ مسکرائی ٹھلائی اور نہ ہی چولی میں جھلملا کر اتری۔ دن میں آس پنپنے لگی، شام کو لالٹینیں اٹھائے اور نئی رکھنے آئی۔ مرد سب احاطے میں تھے، قوالی شروع ہونے والی تھی۔ طیب کو اس نے چوکیداری پر لگایا تھا اور وہ مرا جا رہا تھا سیٹی مارنے کے لیے، اس سے پہلے کہ انہیں ہی گردن سے پکڑ کر مار دیا جائے۔ وہ چھت پر آ گیا جہاں سے بالائی منزل سامنے دکھائی پڑتی تھی۔ ململ کے کپڑے سے اس نے کھڑے کھڑے چند لالٹینوں کے شیشے اندر سے صاف کیے اور ان میں تیل ڈالتی انہیں روشن کرتی رہی۔ شام گہری ہونے کو تھی اور روشنیوں کا سامان کر دیا گیا تھا۔ 8-10 لڑکیاں آتے سے کام کے لیے جانے کیوں دیری کر رہی تھی؟ ہنسی ٹھٹھوں کے لیے کیا یہی جگہ اور وقت ملا ہے؟ اب بوا کہاں ہیں؟ خبر کیوں نہیں لیتی کہ لڑکیاں رنگین جھلمل اوڑھنیاں اوڑھے، نینوں میں کاجل بٹھائے، مردانے میں صرف تیل بدلتے وقت کا اتنا ضیاع کیوں کر رہی ہیں؟ بہت دیر گزری، بوا جاگ ہی گئی اور ان کی للکار کو جھٹپٹ نیچے بھاگ گئی۔ کچھ نے کانوں میں تیل ڈال لیا اور للکار کو نظر انداز کر دیا۔ اتنا ہی کافی تھا۔ وہ مردانہ چال کی آواز پیدا کرتا نیچے اترا تو جو بچی تھی وہ بھی کھسک گئی۔ وہ لالٹین کی لاٹ کو بلا وجہ ٹھیک کرنے لگی تو اب وہ آہٹ پہچان گئی تھی۔ اس کا انداز دل ربانہ تھا اور محبوبانہ بھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ طے پا جائے کہ وہ کچھ طے کر بھی لے گی۔ اسے یاد تھا کہ سندور ریکھا کے عین نیچے بندیا چمک رہی تھی۔ روشنی ہوگی یا نہیں؟ کیسا دل کو آ لینے والا اندھیرا چھایا ہے۔ میں ایسے اندھیرے میں کیسے جیوں بھلا اب؟ عالی جان نے بات کی اور ساری بات کہہ دی۔ سوال کے جواب کے لیے وہ ذرا ٹھہری اور رخ موڑے بنا دیا سلائی روشن کی اور پھر پھونک مار کر بجھا دی۔ اور اس نے تو داستان ہی کہہ دی۔ جس چاہ اور تم تراک سے وہ نیچے آیا تھا اور کئی گھنٹوں سے اوپر ٹہل رہا تھا، وہ سب پہلی رات کی سہاگن کی بیوگی کی جوک میں لپیٹ گئے۔ طیب نے سیٹی ماری، نہ بھی مارتا تو اسے جانا ہی تھا، لیکن وہ رک گیا۔ اس سے سہن نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اندھیرا ہی اندھیرا۔ مان اس کی پشت کو دیکھتے جیسے اس کے بال جوگی کی من سادھنا جاپ کرنے کو تھے۔ دیکھتے ہی کچھ کہا اور کچھ بتایا، اور ایسے ہوا کے رخ کو اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، اور جو بندیا دو نینوں کے بیچ چوکیدار بنی کھڑی تھی وہ کسی کام کی نہ رہی۔ سارا مان سامان جاہو جلال کی نظر ہو گیا۔ کچھ وقت نہ لگا، دوسری دیا سلائی روشن ہوئی اور تازہ تازہ صاف کی گئی لالٹینیں روشن ہو گئیں۔ طیب سیٹیاں مار مار کر ہلکان ہو گیا اور ایک دو نہیں کتنے ہی مہمان مردانے کی طرف آئے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر لے گیا، اور دور سے آتی قوالی کی آواز نے نامعلوم کیسا سما باندھا کہ اس کے ہاتھ کی روشن لالٹین کی گواہی میں دو دلوں نے یکساں حال کھیلا، اور دو کا ہنسا تہمت زدہ ہے۔ وہ 2 گڈیاں رکھ کر لایا تھا جیب میں، وہ یہ طیب کو دے دے گا۔ مہینہ پہلے دور کے کوئی رشتہ دار اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا کوئی کام نکلوانے اس کے پاس آئے تو باتوں باتوں میں طیب کا ذکر نکل آیا۔ ایک ٹانگ سے اپاہج ہو گیا تھا ہجرت میں۔ پہلے تو کئی دن کا فاقہ رہتا تھا، اب بیوی اور بچیوں نے کچھ سلائی بنائی کا کام شروع کیا ہے تو روٹی میسر ہے۔ دیوانی بہن اور 3 بچیوں کے ساتھ غربت جھیل رہا ہے۔ سغرا دیوانی ہو گئی؟ اسے ننھی سغرا یاد آئی اور پھر وہ سارے کام چھوڑ کر طیب کی طرف آنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ ایک طیب ہی تو تھا جسے اس نے تھوڑا بہت تلاشنے کی کوشش کی تھی۔ گلیاں جتنی تنگ ہوتی جا رہی تھی اتنی ہی مدفن اور تعفن زدہ ثابت ہو رہی تھی۔ دور سے بینڈ باجی کی آواز آ رہی تھی جو قریب آتی گئی۔ گلی تنگ ہو گئی اور جب تک بارات آگے نکل گئی وہ پھنس کر کھڑا رہا۔ شادی والے گھر کے آگے سے گزرا تو ایک نظر گھر کے اندر بھی ڈال لی۔ شادی کے گھر میں دن ایسے پھسلے جیسے آسمان سے مینا پھسلتا ہے۔ دھن دھنا دھن، شراروں میں لپٹی لڑکیاں گیت مالا بن گئیں۔ منکے پر منکا گرا اور زندگی کے سیج پر ایک مالا پرو گیا۔ مان اور علی کی ایک جوڑی مالا۔ وہ دہلی سے تھی اور وہ بھی سارے راستے ناپ آیا تھا۔ کتنے ہی ملنے والے دور کے نزدیک کے سگے سوتیلے وہاں رہتے تھے۔ ہاں بس اسے ذرا ڈھیٹ ہونا پڑا۔ جب یہ نوبت آ جاتی بس ہاتھ پکڑ کر نکالنے کی کسر رہ جاتی تو وہ واپس حیدرآباد آ جاتا۔ ابا سے 2 جوتے کھاتا اور 100 جھوٹ سچ بول کر کہتا کہ کیا کر رہا تھا۔ 2 سگائیاں اس نے بھی توڑوا دی تھی۔
ایک موذی بیماری کا ڈھونگ رچا کر اور ایک بے شرم بن کر لڑکے سے خود کہہ کر۔ گھر والوں کو بھنک نہیں تھی کہ وجہ کیا ہے۔ وہ روز مندر جاتی اور اگر وہ ذرا رکھوالی کرتے تو جان جاتے کہ مندر کے نام پر کون سی پوجا ہو رہی ہے۔ مندر کے بہانے زیادہ ہو جاتے تو وہ عالی کو دور کی خالہ زاد جو اس کی سہیلی بھی تھی کی طرف آ جاتی اور اس کا برقع لے کر نکل جاتی۔ عذرا کو اس نے خبر نہیں ہونے دی تھی۔ ویسے وہ اس کی سانس کے سنگ سنگ تھی، لیکن عالی جا کے مقام سے وہ پردہ نہیں اٹھا سکی۔ اسے پہلی بار یہ دھڑکا لگا کہ یہاں عذرا کی محبت مات کھا جائے گی، وہم حقیقت میں نہ بدل جائے۔ اس نے آزمائش سے دور ہی رکھا اور پھر عالی جا بھی یہی چاہتا تھا۔ دونوں پرانے قلعوں میں بیگم اور صاحب بن کر گھومتے رہتے، بازاروں سے گھردار بن کر خریداری کرتے، باغوں سے اپنے باغیچوں کے لیے پھول توڑتے۔ وہ چولیوں اور ساڑیوں میں اس کی پسند کے رنگ لیتی اور مانگ نکال کر اس کے نام کا اندیکھا سندور بھرتی اور اس کے نام پر ورت رکھنے لگی۔ سب یوں ہی ہونے دیا گیا۔ سب گھر ایک جیسے تھے۔ وہ 3 بار غلط جگہ پر دستک دے چکا تھا۔ اسے اشتعال آیا کہ وہ آخر یہاں پر آیا ہی کیوں؟ کیا کر لے گا اب وہ طیب سے مل کر؟ کیا ضرورت تھی اتنا جذباتی ہونے کی؟ اس نے چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتا رہا کہ اس مجمع سے بمشکل جگہ بنا کر گزرا جو آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے اور اچھا خاصا فساد مچا رکھا تھا۔ فسادات کی خبریں جو دور دور تھیں وہ نزدیک تر آتی گئیں۔ جو کل تک اس شہر میں اس گلی تک کی بات تھی، اب وہ ساتھ والی گلی اور ساتھ والے گھروں تک آ گئی۔ مرنے والوں کی خبریں دال سبزی کے بھاؤ کی طرح عام ہو گئیں۔ جو خط ٹوٹی پھوٹی اردو میں لکھے جاتے وہ اس تک پہنچ ہی نہ پاتے، لیکن چند ایک خط جو اس نے طیب کے ذریعے عالی تک پہنچائے، جو عذرا کے یہاں اپنا خاندان لے کر آ چکے تھے، وہ تو اسے ضرور ملے ہوں گے۔ وہ آس اور امید سے زیادہ پرارتھنا پر یقین رکھتی تھی۔ گھر والوں کو اس نے الوداعی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ماتا جی کو وہ بار بار چومتی تھی اور گاہے بگاہے ہاتھ جوڑ جوڑ کر شمع بھی مانگتی تھی۔ عالی اپنا خاندان سرحد پار کروا آیا تھا، لیکن دوسری بار پھر اس پار آ گیا تھا۔ وہ بنا کسی کو بتائے آیا تھا، ورنہ اماں اسے کبھی نہ آنے دیتی۔ پاکستانی کیمپ میں چند دنوں کے قیام سے وہ تاڑ گیا تھا کہ نئے نئے بنے اس ملک میں اب پیسے والے ہی انسان کہلائیں گے۔ خود کو انسانوں میں شمار کرنے کے لیے وہ اس پوٹلی کو لینے واپس آیا تھا جو وہ آبائی گھر کی زمین پر دبا کر آئے تھے۔ واپسی میں کیمپ میں بوسیدہ کپڑوں میں نظر آئی تو وہ ہولے ہولے اس کی شکل کو اکٹھا کر سکا۔ عالی! وہ اس کا نام یاد کرنے کی کوشش میں نہیں بھی تھا تو بھی اس سے لپٹ گئی اور اسے سب یاد کروا دیا۔ مان، تم یہاں؟ اسے اتنا سا جملہ بولنے میں کافی وقت لگا۔ اس کے حواس یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اس کے سامنے وہی ہے۔ ہاں، میں تمہارے گھر بھی گئی تھی وہاں، اور لوگ بھی آ گئے۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ تم گھر سے بھاگ آئی ہو؟ نہیں، بھاگی تو نہیں، سدھار آئی ہوں۔ کتنی منت کی تمہاری کہ مت جانا، جانا تو مجھے لے کر جانا۔ عذرا کا پیغام ملا کہ تم پاکستان پہنچ چکے ہو۔ میں جانتی تھی تم مجھے لینے ضرور آؤ گے۔ مجھے تمہارا کوئی خط نہیں ملا۔ کیسے ملتا؟ لیکن تم آئے بھی نہیں لینے۔ میں یہاں آ گئی۔ تم نہ آتے تو پاکستان آ جاتی۔ مان، تم پاکستان جا رہی ہو؟ مان، تمہاری جاتی نے چچا قدوس کو زندہ جلا دیا۔ ہے رام، میں دیکھ رہی ہوں سب۔ اب سب الگ الگ ہو گیا ہے مان، اسی لیے تو آئی ہوں کہ ہم الگ نہ ہوں۔ ہمارا دین دھرم تو الگ ہے۔ دھرم کی بات پہلے تو نہیں کی۔ میں سب یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کچھ نہیں لے کر جانا مجھے یہاں سے۔ تم بھی تو یہاں کے ہی ہو، پھر خود کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تمہاری وہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی مان۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں کسی زمین پر رہنے نہیں جا رہی۔ تمہارے ہوتے ایسا کیسے کروں گی؟ تم یہاں آئی ہی کیوں؟ کچھ نہیں سوچا کیا؟ سوچا، تمہیں سوچا۔ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں کسی تکلیف میں بھی ہو سکتی ہوں۔ یاد کرو رقیہ کی شادی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ موت کی حقیقت تم پر میری جدائی سے کھلے گی۔ میں تم پر یہ حقیقت نہیں کھول سکتی عالی۔ وہ خاموش رہا۔ کہو تو میں لوٹ جاؤں۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز میں مرتے ہوئے انسان کی رمق تھی۔ اور ایسے پرآشوب وقت میں کیمپ کے خون آشام اندھیرے میں ہجرتی قافلے کے مسافر نے اپنے اندر غیرت کو امٹتے محسوس کیا، اور وہ یہ گوارا نہ کر سکا کہ جو گھر سے خود ہی سے دھار آئی ہے اسے یہ بتائے کہ وہ اس کے لیے نجمہ تھی، حلیمہ تھی، اختر تھی، مہر النساء تھی۔
محبت اس کی خصلت تھی بس۔ وہ تو پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ وہ مانی کا ہے، پوجا کی تھالی اور سندور کی پرجاتی سے، اور خصلتوں کو پرجاتیوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ زخمیوں کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، مائیں مر گئی تھیں، ان کے شیر خوار دودھ کے لیے تڑپ رہے تھے۔ 13-14 سال کی 2 لڑکیاں سر پر ہاتھ رکھے ہچکیاں لے رہی تھی، ایک کپ کپا رہی تھی۔ کمر کا بوڑھا کیمپ میں رینگ رینگ کر چلتے غفور غفور کی صدائیں لگا رہا تھا، پھر بھی وہ خود کو نیچا دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک عورت کو کیوں کر کہہ دیتا کہ اس نے سب سچ بولا تھا جو اب جھوٹ ہو گیا ہے۔ جاؤ، لوٹ جاؤ، ہمارا تمہارا بس یہیں تک کا یارانہ تھا۔ اپنی حقیقی ذات کے احرام کو کیوں کر ایک عورت کے سامنے ملیا میٹ کر دیتا؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ خاموشی نے عجیب کام کیا۔ مان کی چہکار لوٹ آئی، اس سب پر بھی کہ ذرا فاصلے پر ایک جوان دیہاتن بیوہ اپنے بال نوچ نوچ کر بیان کر رہی تھی، دیکھو میرے کپڑے کیسے تار تار ہو گئے، شرم آتی ہے اب تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اماں کے زیور، اماں جی کے زیور، ایسا ویسا اتنا کچھ دیکھ لیا ہے، لاؤ کچھ اچھا بھی دیکھ لیں۔ وہ تھیلے میں سے پوٹلی کھول کر دیکھنے لگی۔ شاہدہ رخسانہ کے لیے زیور الگ کر دیے، چھوٹے آزاد اور بڑے اقبال کی دلہنوں کے لیے بھی، اور یہ میرے ہوئے عالیجا کی دلہن کے لیے بھی۔ پھر یوں مسکرانے لگی جیسے اس کی ساس نے اسے شگن چڑھایا ہو۔ دیکھو عالی، برا نہ مانو تو ان میں کوئی ایک زیور مجھے پہنا دو، میرا دل لرزتا ہے، یوں یہ اچھا شگن ہو جائے گا۔ ماتا جی کہتی ہیں شگن لیک کو چڑھوا ہے، تو مانو پھر لیک بھی نہیں بدلتے، لجا کرتے ہیں۔ اس نے ناک کی بالی کو کان کے سوراخ پر ڈال دیا اور وہ ایسے خوش ہو گئی جیسے اس کی مانگ میں سندور بھر دیا۔ میری آتما کو اب قرار ہے عالی، میں کیسے کیسے نہیں ڈرتی تھی، لیکن اب قرار ہے۔ اس قرار کو لیے وہ گہری نیند سو گئی تو وہ پوٹلی کو اس کے پہلو سے نکال کر چلا آیا کہ جاؤ بس لوٹ جاؤ۔ بوسیدہ دروازے پر جھولتی زنگ آلود زنجیر کو اس نے اخلاقاً بجایا، ورنہ دروازہ تھا اور کٹا پٹا۔ پردہ چور کو بھی کان لپیٹ کر پلٹ جانے کا سندیسہ دے رہا تھا۔ آ جائیے۔ مردانہ آواز جو اس نے پہچان لی طیب کی تھی، وہ اندر چلا آیا۔ اس کی آنکھیں قبل از وقت نم ہو گئیں اور سینہ طیب کو بھینچ لینے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اندر جاتے ہی روشنی کم ہو گئی اور یکدم اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ طیب اتنا سرد ملا جیسے خون اس کی رگوں میں ہمالیہ سے بہہ کر آیا ہو۔ اسے حیرت ہوئی، پھر خیال آیا کہ نوٹوں کی جو گڈیاں اس کی جیب میں موجود ہیں وہ شاید اسے تھوڑا گرم کر دیں۔ جو بھی تھا، اسے دھچکا لگا۔ اس کی بیوی اور تینوں بچیاں اسے بس ٹکر ٹکر دیکھتی رہیں جیسے وہ کسی جنگل کا وحشی ہو۔ اسے کوفت ہوئی لیکن چھپا گیا۔ تم نے کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی طیب؟ یہ سوال وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا اور پوچھ بھی لیا، کیوں نہیں؟ اور تم ملے بھی، ایک خط بھی ملا، کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ سوچا پتہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے پتہ ٹھیک نہیں ہوگا ایسے کہا جیسے گھر کے پتے کی بات نہ کر رہا ہو۔ خط؟ وہ چونک گیا۔ وہ فلاں ابن فلاں کے خطوط سے اتنا عاجز تھا کہ اپنے سیکرٹری کو کہہ رکھا تھا کہ ایسے ہر خط کو پھاڑ کر پھینک دیا کریں، میرا وقت برباد نہ کیا کریں۔ مجھے تو تمہارا کوئی خط نہیں ملا، اگر ملتا تو میں بہت پہلے تم سے ملنے آ جاتا۔ طیب خاموش رہا اور اس کی بیوی بھی خاموش رہی، ان کی تینوں بیٹیاں بھی، پر اتنی خاموشی میں بھی کوئی تو بولتا رہا۔ اسے طیب کے ایسے غیر جذباتی پن نے صدمہ دیا اور جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکالنے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا۔ اسے معمولی ہی صحیح لیکن دکھ ہوا کہ کیسے طیب جو اسے آپ کہا کرتا تھا اب تم پر آ گیا۔ سغرا کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ دیوانی ہو گئی ہے، تم نے اس کا علاج نہیں کروایا؟ اس نے تنزن کہا۔ وہ اس کی غربت کا مذاق اڑانے پر آ گیا تھا۔ سغرا؟ طیب چونکا جیسے اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ میری سغرا؟ اس نے تو میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا۔ تو پھر مانو ہے؟ بانو تو کیمپ میں ہی اماں ابا کے دکھ میں چل بسی تھی۔ کچھ وقت ایسے ہی سرک گیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا جانے کے لیے، اور ابھی وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ طیب کی سلگتی آواز اس تک آئی، تم جا رہے ہو؟ وہ اچنبھے سے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ تو پھر تم یہاں کرنے کیا آئے تھے؟ تم سے ملنے، وہ پھنکار کر بولا۔ مجھ سے ملنے؟ طیب اس سے زیادہ پھنکارا، اور اس سے نہیں جس ڈیوڑی میں وہ کھڑا تھا۔ لنگڑاتے ہوئے طیب نے آگے بڑھ کر اس میں سے نکلتے ایک چھوٹے اندر کو دھنسے ہوئے دروازے کو ہاتھ بڑھا کر کھول دیا۔ اندر اندھیرا تھا،
بہت اندھیرا، کیونکہ کوئی جلی ہوئی تتلیوں کو ماچس سے نکال نکال کر بجھی ہوئی لالٹینوں کو روشن کر رہا تھا، جس میں تیل تھا نہ لاٹ۔ یہ مجھے پاکستان کے کیمپ میں ملی تھی۔ ریڈیو سے ان کے شوہر عالیجا کے نام کے اعلانات ہر 15 منٹ بعد ہوتے تھے۔ ہندوستان خط لکھے کہ آ کر لے جائیں انہیں، لیکن وہ صرف ان کی جلی ہوئی ہڈیاں لینے پر بضد رہے کہ گنگا میں بہا دیں گے۔ اب آئے ہو تو اسے آزاد کر دو یا اس کی ہڈیاں اس کے پرکھوں کو بھجوا دو۔ آگ لگانے کی تو اب ویسے ہی ضرورت نہیں رہی۔ طیب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی چابی نکالی جو زنجیر کی تھی، جو اس کے پیروں میں پڑے تالے کی تھی۔ اندھیرا اتنا بڑھ گیا کہ اس نے طیب کو تھام لیا اور چابی کہیں نیچے گر گئی۔ محبت جو خصلت ہوا کرتی ہے وہ قسمت نہیں ہوتی، نہ اس کی نہ اس کی۔ وہ آگے بڑھا اور ہڈیوں کو دیکھنے لگا جنہیں اب آگ کی ضرورت نہیں رہی، وہ ویسے ہی جل رہی تھی۔ جلتی چتا میں ہاتھ بڑھا کر اس نے شگن کو اس کے کان سے نوچ ڈالا۔ لیکھ اب بدل جائیں گے۔ چڑھاوا لوٹ لیا۔ وہ بنا پلٹے اتنی تیزی سے اندر کو دھنستے اس گھر سے نکلا جس میں 5 لوگ اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے کہ رک جاتا تو دھنس جاتا۔ 3 دن بعد طیب کا پہلا اور آخری تار ملا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ اس بالی کو اتارنے سے وہ آزاد ہو جائے گی تو یہ کام بہت پہلے کر چکا ہوتا، اور 3 دن بعد وہ راکھ میں وہ ہڈیاں چننے لگا جو ہر روز اس کے اندر ڈھیروں ڈھیر پنپ جاتی تھی۔ اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔